اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انشاءاللہ تعالی آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کی دوسری آیت نمبر 233 سے ہوا چاہتا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، اور مائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان يتم الرضاعہ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو ماں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے. یاد رہے مدت رضاعت مکمل 2 سال ہے. ان 2 سالوں کے اندر جو عورت کسی بھی بچے کو دودھ پلائے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہے، اور اگر دودھ پلانے والی وہ اس کی سگی ماں ہے تو سگی ماں بھی اپنی اولاد کو دودھ پلا سکتی ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے ماں اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. البتہ اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور ماں یہ ارادہ کرے کہ وہ 2 سال سے پہلے اسے دودھ چھڑانا چاہے تو وہ چھڑوا سکتی ہے، اسے اس چیز میں اختیار ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بچے کے والد پر اس کے ذمے اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ان دودھ پلانے والی عورتوں کا رزق دینا ہے اور انہیں لباس دینا لازم قرار دیا گیا ہے. یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. ان حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ والد اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والیاں مقرر کرے. اگر بچے کی ماں اس سلسلے میں رغبت نہ رکھتی ہو تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے. البتہ مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی اولاد کو دودھ پلانے کے لیے کوئی نہ کوئی دودھ پلانے والی ضرور مقرر کرے. مقرر کرنے کے بعد ان عورتوں کو رزق دینا یعنی ان کا کھانے پینے کا انتظام کرنا اور انہیں جوڑا دینا، لباس دینا، یہ اس مرد پر لازم ہے، ضروری ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو والدہ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، ولا مولود له بولدہ، اور نہ ہی والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی. ماں کو تکلیف دینے کی صورت یہ ہے کہ ماں کو اس کی مرضی کے خلاف دودھ پلایا جائے، ماں کو اس کی مرضی کے خلاف دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے.
یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دودھ پیتے بچے کو اس سے چھین لیا جائے اور اسے دودھ پلانے نہ دیا جائے، تو اس طرح ماں کو تکلیف دینا ہے۔ والد کو تکلیف اس طرح سے دینا ہے کہ جو دودھ پلانے والی عورت مقرر ہے وہ اس سے ضرورت سے زائد خرچے کا مطالبہ کرے۔ جیسے دائیاں ہوتی ہیں، دائیاں اگر خرچے سے زیادہ کا مطالبہ کریں، ناجائز مطالبہ کریں، تو یہ والد کو تکلیف دینے کی صورت ہے۔ تو فرمایا نہ والد کو اولاد کے بارے میں تکلیف دی جائے گی اور نہ ہی ماں کو اولاد کے سلسلے میں تکلیف دی جائے گی۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو وارث ہیں ان پر بھی اسی طرح کا حکم واجب ہے، یعنی والد کے انتقال کے بعد اس بچے کے جو بھی سرپرست ہیں جو اس کی پرورش کر رہے ہیں، ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس بچے کی پرورش کے لیے دودھ والیاں مقرر کریں، انہیں اجرت پر حاصل کریں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پس اگر ارادہ دونوں ارادہ کریں، یعنی والدین ماں اور باپ بچے کے وہ خود دونوں ارادہ کریں، فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا، باہمی رضامندی و تشاورٍ اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو وہ دودھ چھڑا سکتے ہیں، اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ والدین کو اس سلسلے میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی طبیعت کے بارے میں خوب واقف ہوتے ہیں۔ اگر اولاد کی نشو و نما طبیعت ایسی ہے کہ اب اسے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کو وہ بہتر سمجھتے ہیں تو وہ چھڑا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ مدت رضاعت کے اندر جو کہ مکمل 2 سال ہے، مدت رضاعت کے اندر جو دودھ پلایا جائے گا اس سے ہی رضاعت کا حکم ثابت ہوگا، اور اگر 2 سال کے بعد مثلا 3 سال 4 سال کے بعد یا 3 سال یا 4 سال میں کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، وہ بچہ اس دودھ پلانے والی ان دونوں کے درمیان میں کوئی رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہا جائے کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے 3 سال کی عمر میں تو یہ اس کی رضائی ماں ہوئی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو مدت شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے اس مدت کے اندر جو دودھ پلایا جائے گا اسی سے ہی رضاعت کے احکامات ثابت ہوں گے۔ آگے فرمایا گیا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے والدوں، اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، پلوا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ تم دودھ پلانے والی اس دائی سے ایک طے شدہ معاوضہ ضرور مقرر کر لو اور انہیں وہ طے شدہ معاوضہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر ہمیں اس چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں کام سے پہلے اجرت ضرور مقرر کر لینی چاہیے۔ اگر کسی سواری پر سوار ہونا ہے، کسی مزدور سے مزدوری لینی ہے،
اس طرح کے اور بھی جتنی بھی سروسز ہیں، جس بندے سے جو سروس لینی ہے، لینے سے پہلے اس سے ایک معاوضہ ضرور مقرر کر لیا جائے۔ شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اس طرح کرنے سے بعد میں کوئی دلوں میں کوئی بات اور حقوق العباد کی حق تلفی کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ تو اس طرح اگر شروع میں معاوضہ مقرر نہ کیا جائے تو بعد میں حق تلفی کا قوی امکان رہتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو بھی ایسا معاملہ ہو جہاں تمہیں کسی کی کوئی خدمت لینی ہو، کوئی سروس لینی ہو، تو سب سے پہلے اس سے اس کا معاوضہ ضرور مقرر کر لیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم۔ اس آیت کریمہ کے اندر وہ عورت جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ اور تم میں سے وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں، یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، مراد ان کے شوہروں کا انتقال ہو جائے اور بیویاں زندہ ہوں۔ تو یہاں عدت بیان کی گئی یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ یتربصن بانفسہن وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، اربعۃ 4، اشہر مہینے، وعشرن اور 10، یعنی 4 مہینے اور 10 دن۔ اس آیت کریمہ میں بیوہ کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن عدت میں روکے رکھے۔ یاد رہے اس آیت کریمہ کے اندر اس عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اس بیوہ کی عدت بیان کی جا رہی ہے جو حاملہ نہیں ہے۔ اگر حاملہ عورت ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اب وہ وضع حمل کتنے ہی مہینے کے بعد ہو، اگلے ہی دن ہو جائے یا پورے 9 مہینے کے بعد ہو، وضع حمل اس کی عدت ہے۔ حمل وضع ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ بیوہ جب اپنی عدت میں موجود ہو اور اپنی عدت کے ایام گزار رہی ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس مدت میں وہ نہ نکاح کر سکتی ہے، نہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہے، نہ ہی کسی سے نئے نکاح کی کھل کر بات کر سکتی ہے۔ صراحتاً بالکل واضح الفاظ میں کسی دوسرے نئے نکاح کے متعلق کھل کر بات نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ وہ عورتیں کہ جو طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہوں، کہ جن کے شوہروں نے انہیں طلاق رجعی دی ہو۔ طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں جو واضح الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے۔ وہ عورتیں جو عدت گزار رہی ہوں طلاق کی اور وہ طلاق رجعی ہو تو اس طلاق کی عدت میں عورتوں پر بناؤ سنگھار کرنا یہ لازم ہے تاکہ وہ اپنے شوہروں کی دلچسپی کو حاصل کر سکیں اور اس طرح ان کا رجوع کا معاملہ رجوع ہو جائے تو اس سے طلاق سے بہتر نکاح دوبارہ قائم ہو جائے۔ البتہ اگر بیوہ عدت میں ہے تو اسے بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کسی نئے نکاح کے لیے صراحتاً کوئی بات کرنے کی اجازت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہوں، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو اے سرپرستوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے ہر اس کام میں
جو عورتیں اپنے معاملات میں خود شریعت کے مطابق کریں، عدت گزر چکی ہے، اب وہ بناؤ سنگھار بھی کر سکتی ہیں، اپنے لیے کسی دوسرے نئے نکاح کے پیغام کو صراحتاً بھی پیش کر سکتی ہیں، اس سلسلے میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور اے مسلمان مردوں، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عدت والی عورتوں کو ان کی ایام عدت میں اشارتاً نکاح کا پیغام بھجوا سکتے ہو۔ گزشتہ آیت میں صراحتاً کا منع کیا گیا تھا کہ عورت عدت کے ایام میں صراحتاً کسی دوسرے نئی نکاح کی بات نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی اس سے صراحتاً نئے نکاح کی بات کرے، لیکن فرمایا من خطبۃ النساء، خطبۃ النساء یعنی اشارتاً، چھپے الفاظ کے ساتھ دوران عدت عورت سے نئے نکاح کے متعلق گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثلاً کسی خاتون نے اس عورت سے کہا کہ فلاں شخص آپ جیسی نیک عورت کی تلاش میں ہیں، تو اس سے ایک اشارتاً یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ اسی عورت کی طرف بات کو گھما کر لانا چاہتی ہے۔ تو اشارتاً دوران عدت عورت سے نکاح کے متعلق گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اے مسلمان مردو، تم اپنے دل میں نکاح کی بات کو چھپائے رکھو، کھل کر بات مت کرو، ابھی چونکہ عدت کا معاملہ ہے تو دل میں اس بات کو چھپا کر رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ اب تم انہیں دل میں نکاح کے لیے یاد کرو گے۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تم تو اپنے دل میں ان کے لیے نکاح کو یاد کرو گے، لیکن دوران عدت ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو۔ مراد یہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ ایسا کوئی امر، کوئی ایسا معاملہ نہ کرو کہ جس سے نکاح پختگی کی طرف جاتا ہے۔ مثلا عورت عدت میں موجود ہے اور اسے صراحتاً پیغام بھیج دیا جائے اور منگنی کر دی جائے اور کوئی بات، کوئی ڈیٹ وغیرہ طے کر لی جائے، تو فرمایا دوران عدت اس عمل کی کوئی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر جو بات شریعت کے مطابق ہو وہ بات ان عورتوں سے کہہ دو، جس طرح اشارتاً خفیہ رکھ کر نکاح کا پیغام دبے الفاظ سے کسی طرح سے پہنچانا چاہو تو وہ پہنچا سکتے ہو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے ان سے نکاح پختہ نہ کرو۔ کوئی ایسی بات کہ جو نکاح کی پختگی کی طرف لے کر جاتی ہو، دوران عدت وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہیں، جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ فاحذروہ، تو پس تم اس ہی سے ڈرتے رہو۔ اپنے دل میں کوئی ایسا خیال مت لاؤ جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہو، کیونکہ تمہارے دل میں کسی غلط خیال کے آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس خیال کو نہیں جانتا۔
مخلوق نہ بھی جانے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خالق کائنات تو ہر چیز سے واقف ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہایت بخشنے والا، حلیم حلم والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرمایا اگر تم نے اپنی عورت کو طلاق دی، اس وقت طلاق دی کہ جب تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، یا تم اپنی عورت سے خلوت تنہائی میں کہیں تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اور تم نے ساتھ ہی ساتھ اپنی اس عورت کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، دو چیزیں ہیں، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی ہے، اور تم نے اپنی اس عورت کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، اور پھر تم نے اس عورت کو طلاق دے دی، تو اب مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اس عورت کو ایک جوڑا لباس کا وہ دے دے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کسی قسم کا کوئی مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ کب؟ ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، اس وقت جب تم نے اپنی عورت کو طلاق دی ہو، اس صورت میں ما لم تمسوہن، جب تم نے انہیں نہ چھوا ہو، تمسو نہ چھوا ہو، مس کیا ہو، ٹچ کیا ہو، مراد خلوت صحیحہ نہ پائی گئی ہو، تنہائی میں ملاقات نہ ہوئی ہو۔ او تفرضوا لہن فریضہ، اور تم نے ان عورتوں کے لیے، اور تم نے اپنی اس عورت کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، مہر بھی مقرر نہیں کیا، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، اور تم نے طلاق دے دی، تو اب کیا کرنا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو تم انہیں کپڑے کا ایک جوڑا دے دو فائدہ اٹھانے کے لیے۔ علی الموسع قدرہ، مالدار پر اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور غریب پر اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ مالدار ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طلاق یافتہ عورت کو جوڑا دے دے، غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ متاعا بالمعروف، یہ جوڑا دینا یہ دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ حقا علی المحسنین، یہ حکم شریعت کے مطابق فرمانبرداروں پر، نیکوکاروں پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اگلی آیت میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو اس وقت، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے قبل، یعنی اب بھی مراد یہی ہے کہ خلوت صحیحہ نہ پائی گئی ہو، تنہائی میں ملاقات نہ ہوئی ہو، اور تم نے ان عورتوں کو طلاق دی، تم نے اس اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وقد فرضتم لہن فریضہ، ہاں لیکن تم نے مہر مقرر کر لیا تھا کہ میں اپنی عورت کو اتنا اتنا مہر دوں گا۔ گزشتہ آیت میں یہ فرق ہے اس آیت سے کہ گزشتہ آیت میں ذکر تھا وہاں مہر مقرر نہیں تھا، یہاں فرمایا جا رہا ہے وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے ان عورتوں کے لیے مہر بھی مقرر کر لیا ہو۔ تو اب مسئلے کی آسان صورت یہ ہوئی کہ تم نے مہر مقرر کر لیا تھا لیکن خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی، تو اب کیا کرنا ہے؟ فنصف ما فرضتم، نصف آدھا،
ما فرضتم جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا ہے، جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس مہر مقررہ کا آدھا مہر اپنی عورت کو دینا ہے، الا ہاں مگر، ان یعفونا مگر یہ کہ عورتیں اس آدھے مہر سے کچھ چھوڑ دیں یا مکمل چھوڑ دیں۔ مراد یہ ہے کہ عورتیں یعنی وہ جو اس کی عورت ہے، طلاق یافتہ بیوی ہے، یا تو وہ اپنے مرد کو جو آدھا مہر شریعت کی طرف سے اب مقرر ہوا ہے وہ پورا معاف کر دے یا اس میں سے کچھ معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر، وہ اپنی طرف سے چاہے تو اس مقرر کردہ مہر کا جو نصف اب مقرر ہوا ہے اس میں بڑھا کر دے دے۔ یعنی شریعت مطہرہ نے تو یہ حکم دیا نا کہ جو مہر مقرر تھا تم نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے خلوت صحیحہ سے پہلے، تو اب تم پر آدھا مہر مقرر ہے، تو اس آیت سے فرمایا گیا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر کو اس بارے میں یہ اختیار ہے کہ وہ آدھا مہر دے دے یا پھر آدھے مہر سے اور زیادہ دے دے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، مردوں کا اپنی طلاق یافتہ عورت کو جو مہر مقرر کیا ہے اس سے زیادہ دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ عورتوں کے حقوق اس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی باری آئی تو کہا الا ان یعفونا، عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مرد کو معاف کر دے، یہ اس کا حق بیان کیا گیا، پورا ہی معاف کر دے یا تھوڑا معاف کر دے، زبردستی نہیں ہے، چاہے تو وہ آدھا اس سے لے بھی لے۔ اور ساتھ ہی مردوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ جو تم نے مقرر کیا ہے اس سے تم زیادہ دے دو، اور پھر کیا فرمایا، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، زیادہ دو گے تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اور آگے پھر قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا ہی بہترین طریقے سے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا ایسے موقعوں پر کہ جب دو خاندان آپس میں جدا ہو رہے ہوں، کیا ہو گیا، جدا ہو بھی رہے ہیں تو ہو جاتے ہیں معاملات، دو خاندان جدا تو ہو رہے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ اب مسلمان بھی نہیں رہے، ایسا تو نہیں ہے، مسلمان تو ہے نا، اسلامی لحاظ سے تمہارا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رشتہ اب بھی موجود ہے۔ کیا ہو گیا، خاندانی رشتہ ختم ہوا ہے لیکن اسلامی رشتہ، دینی رشتہ تو اب بھی موجود ہے۔ تو فرمایا ایسے موقعوں پر بھی قرآن مجید فرقان حمید اپنے ماننے والوں کو کتنی بہترین طریقے سے تربیت فرما رہا ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے کو مت بھولنا، ایسے موقع پر بھی احسان فراموشی مت کرنا، جتنا ہو سکے احسن انداز میں اس معاملے کو ختم کر کے اس انداز سے بیک ہونا کہ دلوں میں کوئی رنجشیں، دلوں میں کوئی غلط باتیں موجود نہ ہوں۔ لیکن فقط آج ہمارے معاشرے میں دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے خاندان میں اگر دوریاں ہو بھی جاتی ہیں تو پھر وہ دوریاں صرف دوریاں ایک خاندان کی دوریوں تک نہیں رہتی، بلکہ اس میں اتنے گناہ ملوث ہو جاتے ہیں کہ جس میں تہمت لگانا، غیبت کرنا، دل آزاری کرنا، عزتیں اچھالنا، جگہ جگہ سب کو ذلیل کرنا، یہ وہ عناصر پائے جاتے ہیں کہ جس سے کبھی بھی مسلمان کے دل میں محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو وہ عوامل، وہ عناصر ہیں جو دشمنی کا سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اسی موقع پر فرمایا کہ اب جب اس موقع پر تمہارا معاملہ پہنچ چکا ہے
تو اب بھی ایک دوسرے پر احسان کرنے کو مت بھولنا، ایک دوسرے پر احسان کرنا، ہمدردی سے پیش آنا، بھلائی سے پیش آنا، کیونکہ یاد رکھنا ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم جو کام کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں سے کوئی عمل تمہارا پوشیدہ نہیں ہے، تو ایسے موقعوں پر بہت احتیاط سے کام رکھنا ہے، اور ایسے معاملات کے ساتھ اس انداز سے اس معاملے کو ختم کرنا ہے کہ دلوں میں کوئی رنجش باقی نہ ہو، معافی تلافی کر کے اس معاملے کو رفع چکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کے انوار اور تجلیات سے مالا مال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو بے روزگار ہیں سب کی روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما، سب کو شاندار برکتوں والا روزگار نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، بالخصوص میری والدہ دادی، اے مالک و مولا، اے پروردگار، خاندان میں جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، مکمل شفا عطا فرما، مکمل شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ نافعہ دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے یہاں موجود ہیں جو انٹرنیٹ پر سماعت کر رہے ہیں، ان کے گھر میں بھی کوئی بیمار ہو تمام بیماروں کو مکمل صحت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس عالم میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے مالک و مولا، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، مجاہدین اسلام کے رعب اور دبدبے میں اضافہ فرما۔ اے مالک و مولا، خوب ان کی غیبی مدد فرما۔ اے مالک و مولا، عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر نعمتیں دین اسلام کی حمایت اور مدد میں لگانے کی سعادت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، تمام التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں محبوب کریم علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔